شیطان کیسے جال پھینکتا ہے بندوں پہ، وہ آپ پر بھی حملہ ہوا کہ آپ عبادت کر رہے تھے کہ فضا میں ایک بادل آیا، اس میں سے نور نکل رہا تھا بادل میں سے، اور کچھ قطرے پانی کے ٹپکے، غوث پاک خود فرماتے ہیں پانی کے قطرے ٹپکے۔ اب دیکھو نور یہ بھی ایک روشنی ہدایت کی علامت ہے، بارش کا برسنا یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہوتا ہے۔ بارش البتہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے بعض اوقات یہ زحمت میں بدل جاتی ہے، لیکن اس اصلی طور پر بارش کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ قطرے بھی ٹپکے، اب دو نشانیاں ہیں، روشنی بھی اور بارش سے قطرے بھی ٹپکے۔ اب آواز آتی ہے اس بادل میں سے کہ عبد القادر میں تمہاری عبادت سے بہت خوش ہوں اور آج سے میں تمہیں نمازیں معاف کر دیتا ہوں، تم نمازیں نہ پڑھو۔ یہ اس بادل میں سے آواز آ گئی۔ کوئی اور ہوتا، اسی طرح لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے پیر جو نمازیں نہیں نہ پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں نماز کی ضرورت ہی نہیں۔ سنا نا کئی ایسے لوگوں کا کہ جی یہ جو نمازیں پڑھنی ہیں، یہ جو رستے میں لوگ ہیں نا ان کا کام ہے، ہم تو پہنچے، وہ اسی طریقے سے گمراہ ہوئے ہوتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اور ایک حدیث میں کہ عرش الہی کے نیچے کچھ خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ اور تیسری بات بھی سنیں، دو باتیں میں نے اس وظیفے کی فضیلت میں بیان کر دی، تیسری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ 60 مرتبہ جو روزانہ پڑھے لا علاج بیماریاں دور ہو جائیں گی اس سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ترجمہ یہ ہے کسی نیکی کے کرنے کی طاقت اور کسی گناہ سے بچنے کی قوت ہمارے پاس نہیں ہے، صرف اللہ کی مدد سے ہی مل سکتی ہے۔ یہ مطلب ہے لا حول۔ اس میں بھی ایک عاجزی کا اعتراف ہے نا کہ یا اللہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ نیکی کریں، اور ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ گناہ سے شیطان کے جالوں سے بچیں، ہم تو تیری رحمت سے ہی بچ سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پڑھا تو وہ کہتے ہیں وہ اندھیرے میں بدل گیا، وہ جو روشنی تھی نا وہ اندھیرے میں بدل گئی، اور پھر آواز آئی کہ عبد القادر میں نے اس وسوسے سے، اس جال سے بڑے بڑے ولیوں کو گمراہ کر دیا، لیکن تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے، تم اپنے، آپ نے فرمایا پھر مجھے تو پھنسانا چاہتا ہے، میں اپنے علم سے نہیں رب کے فضل سے بچ گیا، مگر نہ تو جیسے جال تیار کر کے آیا تھا نا بھئی نور بھی ہے تو بارش کے قطرے بھی ٹپک رہے ہیں، اور یہ پھر کسی نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلا یہ شیطان ہے؟ کہتے میں نے فوراً یہ خیال کیا کہ میرے نانا جان جو نماز کا حکم لے کر آئے ہیں انہیں نمازیں معاف نہیں ہوئی تو مجھے کیسے ہو سکتی ہیں جی؟ یہ فوراً میرے دل میں خیال ہے کہ جب نانا جان جو ہے وہ راتوں کو اتنی عبادت کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، پاؤں سویل ہو جاتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، تو مجھے کیسے عبادت معاف ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو دیکھو وہ پہچان گئے۔ تو کئی لوگ اسی لیے شیخ کامل کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مرشد کامل کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ کوئی عبادت کر رہا ہے تو اس کو کوئی ایسی چیز نظر آ گئی تو وہ اپنے آپ میں بڑا غرور میں آ جاتا ہے کہ میں تو بڑا پہنچ گیا ہوں، کہ مجھے نور بھی نظر آتا ہے، مجھ پہ رحمت کی بارش بھی ہو رہی ہے، اور مجھے اللہ نے فرما دیا تو نمازیں نہ پڑھا کر۔ ہاں جی، اس طرح کئی لوگوں کو شیطان نے گمراہ کی۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ وہ صوفیوں کو صوفیانہ وسوسے دیتا ہے، عالموں کو عالمانہ وسوسے دیتا ہے، سخیوں کو سخیوں والے وسوسے دیتا ہے، ہر بندے کے لیے اس نے مختلف جال تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور استغفار پڑھنے والے انشاءاللہ شیطان کے چنگل میں پھنسنے سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے استغفار کو اپنی عادت بنائیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ یہ اولیاء کرام بھی یہ وظیفے کرتے رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب